میرا نام ریحانہ ہے۔ میری ایک ہی اولاد تھی، یعنی میرا بیٹا۔ وہ بے حد بیمار تھا۔ ہم نے اس کا ہر ممکن علاج معالجہ کرایا۔ میرے شوہر کا اچھا کاروبار ہے، ہمیں پیسے دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جہاں تک ممکن تھا ہم انہیں پاکستان، یورپ، یہاں تک کہ امریکہ بھی علاج کے لیے لے کر گئے، لیکن میرے بیٹے کی حالت میں کوئی خاص بہتری نہ آ سکی۔ اتنا بڑا مرض بھی نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر کسی ایک مرض کی تشخیص کرتا تو کوئی اور بیماری آ جاتی، جب کوئی اور دوسرا ڈاکٹر تشخیص کرتا تو کوئی اور بیماری آ جاتی۔ ہمارے پاس ساری رپورٹس آج بھی پڑی ہیں، آج بھی ہم انہیں دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم جس بھی بیماری کا علاج شروع کرواتے، یعنی جو بھی ڈاکٹر علاج شروع کرتا، اور کچھ عرصے بعد بیماری ہی بدل جاتی۔ جب دوبارہ ٹیسٹ کیے جاتے تو اس کی بجائے کوئی اور بیماری نکل آتی اور ہمیں اور کسی ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا۔ وقت گزرتا رہا، ہم کوشش کرتے رہے، لیکن ہم کامیاب نہ ہوئے۔ اسی دوران حیرت انگیز طور پر ہماری کوئی اولاد بھی نہ ہوئی۔ ہم نے علاج بھی اپنا کروایا، لیکن ہمارے گھر دوبارہ اولاد نہ ہوئی۔ اس صورت میں ہمارے لیے ہماری نسل کی بقا ہمارے بیٹے کی زندگی میں تھی۔ ہم اپنا سب کچھ اس کی بیماری پر لگانے کے لیے تیار تھے، لیکن ہمیں کہیں سے کوئی شفا نہیں مل رہی تھی۔ اسی دوران ہم علاج کے سلسلے میں کینیڈا میں مقیم تھے کہ ہماری ملاقات ایک پیر سید امین الحسنات شاہ صاحب سے ہوئی، جو کہ بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ کوئی سوچی سمجھی یا پہلے سے طے شدہ ملاقات نہیں تھی۔ قدرتی طور پر وہ ہمارے ایک مشترکہ دوست کے ہاں ملاقات ہو گئی۔ وہیں پر بات چیت کے دوران انہوں نے میرے اور میرے شوہر دونوں کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور پھر کچھ سوچنے لگے۔ ان کی شکل ماشاءاللہ بہت نورانی تھی، ان کے چہرے کا روپ بھی تھا۔ میں چاہ کر بھی ان سے یہ نہ پوچھ سکی کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہم دونوں سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ تم لوگوں کی پریشانی میڈیکل سائنس میں نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر بعد میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ مجھے میرے اس دوست نے بتایا ہے کہ آپ کس سلسلے میں یہاں آئے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ میڈیکل سائنس حل نہیں کر پائے گی۔ آپ پر جادو ہے، کالا جادو، اور وہ بہت خطرناک طریقے سے کیا گیا ہے۔ اس جادو میں انسان اور خنزیر کی ہڈیوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ ہم وہ ہڈیاں ڈھونڈیں اور ان کو الگ الگ کریں، اس کے بعد جادو کا توڑ کریں۔ اتنے وقت میں شاید وہ عامل جس نے جادو کیا ہے یا وہ شخص جس نے یہ جادو کروایا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک آیت بتا دیتا ہوں، آپ وہ آیت پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ صدقہ کیجیے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور یہ جادو انسان کے پیچھے پڑی ہوئی سب سے بڑی بلا ہے۔ میں ان کی بات سن کر تھوڑی سہم گئی، لیکن میرے شوہر جو ان چیزوں پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، انہوں نے پیر صاحب کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میرے شوہر کے انکار کے باوجود انہوں نے کوئی غصے کا رد عمل نہ دیا، بلکہ انہوں نے کہا چلیں یہ بہتر ہے، آپ پہلے میڈیکل سائنس کو آزما لیں، لیکن اس کے بعد میری بات پر عمل ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ ہماری وہ ملاقات ختم ہو گئی، ہم لوگ واپس اپنے اپنے گھروں میں آ گئے۔ میں نے اپنے شوہر کو پیر صاحب کے بتائے گئے طریقے پر عمل کرنے کا کہا، لیکن انہوں نے میری اس بات کو نہ مانا، بلکہ انہوں نے کہا میں ان چیزوں پر یقین ہی نہیں رکھتا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ نوبت آ گئی، ہمارا بیٹا بستر مرگ پر پڑ گیا۔ اب ہمیں جو مسئلہ بتایا وہ یہ ہے کہ ہمارے بیٹے کا جگر کام کرنا چھوڑ چکا تھا، اور نہ صرف جگر چھوڑ چکا تھا بلکہ اس کی جگر کی پیوند کاری کروا بھی دیتے تو بھی خون کی نالیوں کی پیوند کاری ممکن نہیں تھی، اور موجود نالیاں اس حد تک سڑ چکی تھیں کہ ان سے خون کی مطلوبہ مقدار نہیں گزر سکتی تھی۔ ہر صورت میں اب ہمارے بیٹے کو تڑپ تڑپ کر مرنا ہی تھا۔ جب ہمارے بیٹے کی موت واضح نظر آنے لگی تو تب میرے شوہر نے خود مجھ سے کہا کہ وہ پیر صاحب نے جو آیت بتائی تھی تمہیں یاد ہے؟ میں نے وہ آیت لکھ کر رکھی ہوئی تھی، مجھے زبانی بھی یاد تھی اور لکھ کر بھی الگ سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہاں بالکل یاد ہے۔ تب اس نے کہا کہ ایسا کرو وہ آیت پڑھا کرو، مجھے بھی دے دو، میں بھی پڑھا کروں گا۔ اور ساتھ ہی میرے شوہر نے اس دن پہلی بار میری زندگی میں، جب سے میں اس گھر میں رخصت ہو کے آئی تھی، اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیا۔
ہمارے بیٹے کے ہاتھ سے پاکستان صدقے کی رقم بھجوائی، لوگوں کی مالی مدد کی، اور یقین کریں ٹھیک 1 ہفتے کے اندر ہمارے بیٹے کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ ہمارا بیٹا جو بستر پر پڑا ہوا تھا، کچھ بھی کھا پی نہیں سکتا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، آنکھوں کے اشارے سے بات کر رہا تھا۔ اس بیٹے نے بول کر ہم سے کھانا مانگا اور خود چل کر واش روم تک گیا، اور یوں آہستہ آہستہ اس کی حالت بدلتی گئی اور وہ صحت مند ہوتا گیا۔ ہمیں قرآن پاک کی وہ آیت بہت کام آئی۔ اس کے بعد ہم نے ایک بار پھر پیر صاحب سے ملاقات کی کوشش کی۔ انہیں شاید ہم لوگ یاد بھی نہیں تھے، اس لیے جب ہم نے اس مشترکہ دوست کے ذریعے ان سے رابطہ کر لیا تو انہوں نے یہ کہتے ہی ملاقات سے منع کر دیا کہ جس انسان کو قرآن کے علم کی قدر نہ ہو، پتہ نہ ہو، جو انسان قرآن کے علم کو نہیں میڈیکل سائنس کو مانتا ہو، ہم اس سے بار بار نہیں ملا کرتے، کیونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ قرآن کا علم اپنی جگہ، سائنس کا علم اپنی جگہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور مجھے یہ یقین تھا کہ کسی نہ کسی دن ان کو میری بات ماننا پڑے گی۔ البتہ میں اب مزید ان سے نہیں ملنا چاہتا، میری طرف سے ان سے معذرت کر لیجیے۔ ان کا یہ جواب سن کر ہمیں بہت پریشان کر گیا، لیکن الحمدللہ ان کے بتائے ہوئے وظیفے سے ہم لوگ بچ گئے۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے بچے کی جان بچ گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بچوں سے نوازا۔ اب میرے پاس 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، لیکن ہم لوگ باقاعدگی سے اب صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ مختصر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جادو ایک بلا ہے اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جس کسی کو بھی خود پر شک ہے کہ اس پر جادو ہے، وہ جتنا ہو سکے صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس بلا سے محفوظ رکھے گا۔ آمین ثم آمین۔